السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ دوستوں، میں نے اپنی پہلی اور پچھلی ویڈیو میں قلم سے لے کر کیمرے کی طرف اپنے سفر کے بارے میں اپنے جذبات اور جذبے کا بھی ذکر کیا۔ اپنی آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کی کیٹاگریز اور موضوعات کا بھی ذکر کیا، لیکن اپنے الفاظ کو ساری زندگی قلم کے سپرد کرتے کرتے اچانک کیمرے کی طرف آنے کے ارادے اور ضرورت کا سبب بیان نہیں کیا تھا۔ دوستو، حالیہ دنوں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں کچھ غیر ملکی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے، اور الحمدللہ بہت سے غیور پاکستانی ایسے ہیں جو ان پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بہت سے شادی بیاہ کی تقریبات میں یا گھر میں کوئی VIP مہمان آ جاتا ہے تو کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ وہی پروڈکٹس جن کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے وہی لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے سوال کرو کہ یار جب آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے تو آپ ان کی پروڈکٹس کیوں خرید رہے ہو، اپنی پروڈکٹس کا استعمال کیوں نہیں کرتے، تو ان کے چہرے پر تو شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں، جیسے وہ دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اپنے دشمن کی پروڈکٹس کا استعمال کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی خاص مہمان آ گئے ہیں، شادی کی تقریب ہے، اگر ہم ان کی کوئی معیاری پروڈکٹس لے کر جانے کی بجائے لوکل پروڈکٹس استعمال کریں گے، اپنی تقریب میں اپنے مہمانوں کے سامنے لوکل پروڈکٹس رکھیں گے تو کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، آپ کے گھر میں شادی ہے، تو آپ اس دشمن کی پروڈکٹس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس دشمن کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو خرید رہے ہیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، تو وجہ کیا؟ جواب ملتا ہے کہ ان کی پروڈکٹس معیاری ہوتی ہیں اور ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ معیاری نہیں ہیں۔ اب یہاں میں نے پوچھا کہ معیار سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ان کا مارکیٹ میں نام چلتا ہے، ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ یعنی ہم معیار کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ دوستو، نام کیسے بنتا ہے مارکیٹ میں؟ نام کیسے بنتا ہے؟ پہچان کیسے بنتی ہے؟ جو چیز مارکیٹ میں ان ہوتی ہے وہی اپنا نام بناتی ہے، اسی کو معیار کہتے ہیں، اسی کا ٹرینڈ بنتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ اب گھی کی بات کریں کہ پاکستان میں کون سا گھی پہلے نمبر پر ہے، کون سا گھی معیار کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے، نام کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، چوتھے نمبر پہ۔ تو پہلے نمبر میں بھی ڈالڈا آئے گا، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے نمبر میں بھی ڈالڈا آئے گا۔ اب معیار میں کیا کوئی اصلی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اصلی کا نام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مارکیٹ میں نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے، کس چیز کا نام چلتا ہے؟ وہ ڈالڈا ہے۔ وہ پہلے نمبر پہ آئے، چوتھے نمبر پہ آئے، وہ آپ کو ڈالڈا ہی ملے گا، اس میں آپ کو اصلی کا ذکر نہیں ملے گا۔ اب ایک تو یہاں اس چیز کا پتہ چلا کہ یہاں ہم معیار سے مراد نام لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جن کی پبلک میں ایک شہرت زیادہ ہوتی ہے، ہم اس چیز کو معیار کا نام دیتے ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ اپنے ملک کے جو روسٹ ہے اس کو چھوڑ کے اگر ہم غیر ملکی روسٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس میں برائلر کی بجائے دیسی مرغے کا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہم دشمن کی بنائی ہوئی استعمال کر رہے ہیں، کیا اس میں فریش پھلوں کا جو اوریجنل جوس ہوتا ہے وہ 100% خالص مقدار میں ڈالا گیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، فلیور ہی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف نام کو معیار کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو عزت ثنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو کچھ دیر کے لیے ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے اس بات پر غور کریں کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، شادی کی تقریب ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کر اپنی پروڈکٹس کی جگہ اپنے دشمن کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی دو ہی وجوہات ہیں نا، یا مطلب جس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ اس کا معیار زیادہ ہے، مارکیٹ میں اس کا نام زیادہ ہے، تو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اگر تو معیار نہیں ہے تو جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں اس کی پروڈکٹ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں معیار ہے، تو پھر ہماری بنائی ہوئی پروڈکٹس دشمن کے مقابلے میں معیاری کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر یہاں معیار سے مراد ہم نام لے رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس کا مارکیٹ میں نام چلتا ہے، کہ ان کی پہچان ہے، تو ہم اپنے آپ کو مارکیٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم اپنی پہچان کیوں نہیں بنا پا رہے؟ وہ پروڈکٹ جو ہمارے معاشرے میں دشمن کی ہو کے نام بنا رہی ہے، ہماری پروڈکٹ ہمارے معاشرے میں ہم ہی لوگوں میں نام کیوں نہیں بنا پاتی؟
یہ جو میں نے بطور مثال بات کی ہے پروڈکٹس اور بائی کارٹ کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات ہوگی، لیکن یہاں میں نے یہ بات صرف بطور مثال کی ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مثال کے ساتھ تھوڑی سی میں بات یہ کروں کہ آپ دیکھیں کسی چوک چوراہے میں چند بزرگ بیٹھے ہیں، چند بابے بیٹھے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، وہ یہ بات کریں گے کہ ہمارے زمانے میں حالات بہت اچھے تھے، ہمارے زمانے میں یہ تھا وہ تھا، آج زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، میں سوال کرتا ہوں کہ کیا تھا جو پہلے زمانے میں بہت اچھا تھا آج خراب ہو گیا ہے؟ تو اس میں وہی چیزیں آ جائیں گی، پہلے غربت نہیں تھی، حالات اتنے تنگ نہیں تھے، وہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، معاشرے میں بےہودگی نہیں تھی، فحاشی و بے حیائی کا راج نہیں تھا۔ تو سوال پھر بھی میں یہی کروں گا، یہی سوال بنتا ہے کہ گھر میں رہنے والے لوگ، 4 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ گلہ کریں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز خراب ہو گئی ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے، یہ پریشانی بن گئی ہے۔ تو گھر میں تو آپ رہتے ہیں، گھر میں آپ کے گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ کا جو نقصان ہو گیا، جو حالات خراب ہو گئے، جو ماحول خراب ہو گیا، وہ کس نے کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو کھانا ہے وہ ہمارے دشمن نے بنانا ہے تو ہم نے کھانا ہے، ہم نے جو پہننا ہے وہ ہمارے دشمن نے بنانا ہے تو ہم نے پہننا ہے، ہم نے جو پڑھنا ہے ہمارے دشمن نے ہمیں پڑھانا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے۔ کہ ہم اپنے گھر میں رہ کے دوسروں کے محتاج کیوں ہیں؟ ہمیں اپنے گھر میں رہ کر دوسروں کے سکھائے ہوئے کو سیکھنا کیوں پڑتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر میں رہ کے وہ کیوں کھانا پڑتا ہے جو ہمارا مخالف چاہتا ہے ہم کھائیں؟ ہم اپنے آپ میں الحمدللہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہنے والے ہیں، ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، ہم ایک خود مختار قوم ہیں الحمدللہ، تو پھر یہ مجبوریاں کیوں ہیں؟ یہاں پھر میں پہلے ذکر کروں گا جو شروع میں نے مثال دی ہے پروڈکٹس کے حوالے سے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، ہمارا مزاج کیا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو ہماری ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے ہمارا دشمن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ بنانا شروع کر دیتا ہے، ہم خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے ہمیں چیز بیچ کر فائدہ کمانا ہے، منافع کمانا ہے، اپنا کاروبار بنانا ہے، اور ہم نے اپنی کمائی اپنی جیب سے لگا کر ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ خریدنی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پہلے وہ ہمارے مزاج کے مطابق بناتا ہے، ہماری ضروریات کے مطابق بناتا ہے، بعد میں جب وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، جو چیز بنا کر ان کو دیں گے انہوں نے وہی استعمال کرنی ہے، پھر وہ ٹرینڈ کو چینج کرتے ہیں، پھر وہ ماحول کو چینج کرتے ہیں، وہ ہماری ضروریات اور ہمارے مزاج کے مطابق چیزوں کو بنانے کی بجائے اپنی مرضی سے چیزوں کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں کیونکہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ہمیں چیزوں کو بنانے کی عادت نہیں ہوتی، ہماری ضروریات تو ہوتی لیکن اپنی ضروریات کے مطابق ہمیں ضرورت کی چیزیں بنانے کی عادت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنی مرضی کی چیزوں پہ ہمیں لگا دیتا ہے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کھائی جائے، ہم اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس چیز سے نہیں غرض ہوتی کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اچھا، پروڈکٹس کی بات تو رہ گئی ایک طرف، اب ہم دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہنے والے ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہیں، ہم فیس بک کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، ٹک ٹاک کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، بھی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن کھولتے ہیں، آگے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ناچ گانا، ڈانس، بےہودگی، بے مقصد موضوعات، فضول قسم کے غیر اخلاقی اور غیر ضروری موضوعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی وہ چیزیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے، جن چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو سوال پھر وہی آتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن کھولتے ہیں، جو مواد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، تو ہمارا مواد کدھر ہے؟ اگر ہمارا مخالف، اگر ہمارا دشمن اپنی پروڈکٹس ہماری مارکیٹ میں بیچتا ہے، وہ سوشل میڈیا پر اپنی جو سوچ کے مطابق مواد اپلوڈ کرتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی مرضی سے خریدتے ہیں، اس کی مرضی سے ہی سوشل میڈیا پر وہ جو چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کدھر ہیں؟ ہمارا کام کدھر ہے؟ ہماری اپنی پہچان کدھر ہے؟ ویڈیو کے پہلے حصے میں نے پروڈکٹس کے حوالے سے بات کی، دوسرے حصے میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی۔ دوستو، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ میرے جیسا بندہ ایک عرصہ دراز سے میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، لیکن آج سے پہلے آپ نے مجھے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا، مطلب ایک جو ویڈیو میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں، جو اپنی ویڈیوز کے سلسلے کا آغاز کیا، اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پر صرف تحریر کی حد تک محدود تھا۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے، سوشل میڈیا پر اس انداز میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔
دوستوں جب مارکیٹ میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلاں چیز جو ہم اپنے ملک کی کیوں نہیں خریدتے دوسروں کی کیوں خریدتے ہیں، تو جو عام بندہ ہے نا ہمارے جیسا عام شہری ہے وہ کہے گا کہ یار ہماری تو کوئی فیکٹری نہیں ہے، ہمارا تو کوئی کارخانہ نہیں ہے، تو ہمیں تو جو مارکیٹ میں چیز ملتی ہے ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ معیار کدھر ہے، نام کس کا ہے، مطلب کہ ہم اپنے اوپر بات نہیں آنے دیں گے، ہم کہیں گے کہ فلاں کا قصور ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے، فلاں کمپنی کا قصور ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن اگر بات کروں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سوشل میڈیا میں جو ہمارا ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، جو ہمارے مخالفین کا ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے، یہاں ہم سب قصوروار ہیں، یہاں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی پروڈکٹس کو، دوسروں کی ویڈیوز کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان میں معیار ہے، تو مجھے بتائیے کہ اسلام سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر اور پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کہاں خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ کیا دین اسلام سے بڑھ کر کسی کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں؟ کیا پاکستانی معاشرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے وطن سے بڑھ کر کوئی خوبصورت وطن ہے؟ کیا ہماری ثقافت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ثقافت ہے؟ اگر ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہماری پروڈکٹس کی بجائے ہمارے دشمن کی پروڈکٹس وائرل ہیں، اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کلچر کی بجائے ہمارے دشمن کی سوچ وائرل ہے، تو اس میں قصور ان کا نہیں ہے، صرف ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہے، اگر آپ اپنے معاشرے کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے سارا دن انہی کی بنائی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہی کا وائرل کیا ہوا مواد دیکھتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ برا ہو رہا ہے، اس میں آپ بھی قصوروار ہیں۔ بہت سے لوگ دوستوں ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ کر دکھانے کی ہمت بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ کرنے کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ یار سب لوگ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، میں اکیلا مشرق کی طرف کیسے جا سکتا ہوں، سب لوگ تو ہجوم بن کے چل رہے ہیں، میں اکیلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو پہلے نمبر پر تو میں نے اپنے آپ کو انشاءاللہ بطور مثال پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں نے کبھی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی، تو اب میرا ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تشہیر کرنے کی بجائے، دوسروں کی پروڈکٹس استعمال کرنے کی بجائے، دوسروں کا پھیلایا ہوا ایسا مواد اس کا ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں ہے، ہماری سوچ سے، ہماری ثقافت سے تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور جب اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم نے اپنی پروڈکٹ کو سامنے لے کے آنا ہے، اپنی سوچ کو سامنے لے کے آنا ہے، اپنے دین کی، اپنے معاشرے کی، اپنے وطن کی خوبصورتی کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی جو میں نے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو چیز میرے اختیار میں ہوگی، جو چیز میری نظر میں ہوگی، میں یہاں بیٹھا ہوں ٹیبل پہ، میں کل یا کسی بازار میں کھڑا ہوتا ہوں، کسی کھیت میں، کسی شہر میں، کسی پارک میں کھڑا ہوتا ہوں، دنیا کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، ہماری روایات، ہماری ثقافت اس قدر خوبصورت ہے۔ تو آپ میں سے ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ ایک سوچ، جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، تو ابھی میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جو کام شروع کیا ہے، یہ میں نے انشاءاللہ اکیلے نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ، مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بہت سے ساتھی میرا ساتھ دیں گے۔ یعنی ساتھ دینے سے مراد یہ کہ میں اگر اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں، تو آپ بھی اپنے اختیار کے مطابق، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، آپ بھی گھر سے نکلتے ہوں گے، اپنے معاشرے کی، اپنے کلچر کی خوبصورتی دنیا کو دکھائیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ اور مثال دی جاتی ہے نا، پانی کا اگر آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدھا خالی ہے، تو جو بھرے ہوئے کی ایک اپنی پہچان ہے، تو خالی کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ خالی کیوں ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ اپنا وقت دوسروں کی بنائی ہوئی ویڈیوز پر برباد کرنے کی بجائے اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنے وطن کی خوبصورتی کو، اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو ہی وائرل کرنا ہے۔ اپنی پہچان، اپنے وطن کی، اپنے دین کی خوبصورتی، اپنے ماحول، اپنے کلچر کی خوبصورتی دنیا کو دکھائیں۔ دوستوں، میں نے اپنے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا
کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا نا کہ ہر شخص اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی دلیل جواز بہانہ ہوتا ہے کہ یار میں کوئی ملک کا سربراہ تو نہیں ہوں، میں کوئی امیر آدمی تو نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہے۔ ایک عام آدمی ہمارے جیسا ایک عام شہری یا کوئی غریب آدمی جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، جس کے اپنے گھر کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، وہ معاشرے کی خوبصورتی میں انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کیسے کر سکتا ہے، انشاءاللہ وہ اس پر بھی بات کرو۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر، تمام اپلیکیشن میں اپنی آئی ڈی بنائیں، اپنا چینل بنائیں، اپنا پیج وغیرہ بنائیں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا جو اچھا کام ہے، جو ہماری روایات کے مطابق ہے، جو ہمارے ملک کی روایات کے مطابق ہے، ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ آپ جس جگہ پہ بھی ممکن ہے، جتنا زیادہ ممکن ہے بحیثیت پاکستانی مسلمان اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ تو آگے چل کے یعنی کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے میرے پاس آئیڈیاز کیا ہیں، مشورہ کیا ہے، وہ اپنی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔